الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. درود پاک کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سعادت الدارین. اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3 بندے آئے. ان کے پاس ایک اونٹ تھا اور 2 بندے تیسرے بندے کو مار رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم اس بندے کو کیوں مار رہے ہو؟ ان دونوں بندوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے. اس بندے نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی تو نے ان کا اونٹ چوری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لجپال آقا بجائے اس کے کہ اپنی گواہی میں دوں میں سچا ہوں میں جھوٹا ہوں، آپ اس اونٹ سے پوچھ لیں کہ مالک کون ہے اور چور کون ہے. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. لجپال نبی نے اونٹ سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا. اونٹ نے اپنی لمبی گردن کو نیچے کیا اور اپنے منہ کو لجپال آقا کے کانوں کے قریب کیا اور کچھ بڑبڑایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات اونٹ کی سن لی تو ان 2 بندوں کی طرف توجہ فرمائی. ان 2 بندوں سے کہا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 بندے میرے مالک نہیں بلکہ جس کو مار رہے ہیں میرا مالک وہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے سے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے، کیا عبادت کرتا ہے کہ تیری گواہی یہ بے زبان جانور اونٹ دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ لجپال آقا، فرائض واجبات کے بعد
میرے پاس جتنا وقت بچتا ہے میں آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ تو اگر وہ اونٹ اپنے مالک کی گواہی دے گا درود پڑھنے کی برکت سے، تو آپ بھی اس محبت سے درود پاک پڑھیں، کل بروز محشر آقا ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ آپ درود پڑھیں نا، درود اللہم صلی علی محمد، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن سلام پڑھنے سے سلام کا جواب بھی ملتا ہے۔ اب آپ ذوق سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی قدر، لائق عزت و تکریم برادر محتشم حضرت علامہ مولانا جناب محمد اقبال حسن صدیقی صاحب اور دیگر علماء، نعت خوانان شیر لسان اور آپ تمامی احباب، عزت و احترام کے قابل بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ عظیم الشان نورانی وجدانی ایمان افروز محفل پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج کے اس محفل پاک کے لیے میرے جس دوست بزرگ نے انتظامیہ کے ساتھ، احباب کے ساتھ جس طرح بھی حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو زیادہ نہ پھیلاؤں، سمیٹوں، آپ کے ذوق کو بھی دیکھوں گا اور کوئی بات آپ کو دے کر جاننے کی بھی کوشش کروں گا۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت میں اللہ کی توحید کا سب سے بڑا بیان بھی ہے اور مصطفیٰ کریم کی سب سے بڑی نعت بھی ہے۔ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر آپ نے آہستہ نہیں بلکہ اونچی آواز میں کہنا ہے۔ کیسے؟ هو الاول، اگر آپ توحید کی طرف آئیں گے تو کائنات میں کائنات نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، تو کیا تھا؟ اللہ، سب سے پہلے اللہ۔ اور هو الاول والآخر، اور آخر میں بھی جب کچھ نہیں ہوگا تو تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ وہی ظاہر ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اور وہی پوشیدہ ہے جن کو نہیں نظر آتا۔ یہ توحید ہو گئی۔ اب نعت کس طرح سے ہوگی؟ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہ تھا تو مصطفیٰ تھا۔ اب اس پر هو الاول پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، میرے نام کی ضربیں لگانے والا کوئی نہیں تھا، فاحببت، پس مجھے چاہت ہوئی، پس مجھے چاہت ہوئی۔ کیا چاہت ہوئی؟ کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول یعنی کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس پر میں دلیل دیتا ہوں، حدیث نور بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، لجپال آقا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جی تسی میرے کو پوچھو جی مولوی صاحب تہاڈے تو پہلے کون سی تے میں تو کوئی نہیں پتا کہ کون سی. پتہ چلتا ہے کہ صحابی کا یہ ایمان تھا کہ کائنات کے والی کو سب کچھ پتا ہے. کائنات کے والی کو سب کچھ پتا ہے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر کان کھول کے سنو حضور نے کیا فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی. جنی ذرا اچھی کو سبحان اللہ. آمینہ کے لال تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر کان کھول کے سن لو، رب ذوالجلال نے کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر کی تسلی نہیں ہوئی. حضرت جابر نے پھر پوچھا حضور. حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں میرے آقا اس آسمان سے پہلے. لجپال نے فرمایا ہاں جابر اس آسمان سے بھی پہلے. حضرت جابر عرض کرتے ہیں میرے آقا ان تاروں سے پہلے. آقا فرماتے ہیں ہاں تاروں سے بھی پہلے. پھر حضرت جابر عرض کرتے ہیں آقا اس زمین سے پہلے. لجپال آقا فرماتے ہیں اس زمین سے بھی پہلے. لمبی بات لیکن حضور نے فرمایا اے جابر نہ یہ دنیا تھی نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ جنت نہ فرش نہ لو نہ قلم. ایک رب کی ذات تھی دوسری مصطفیٰ کی ذات تھی. اگر اللہ حضرت کی زبان میں جاتے ہیں تو کیا کہا؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. میں سمجھنا جڑا بندہ سنی ہے نا سنی انہوں کم از کم اے لفظ آنے چاہیے دینے جے نہیں آندے یاد کرو. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اب آپ آئیں ابھی هو الاول پہ. حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. جبریل نے 2 سوال پوچھے حضور سے. ایک سوال دا تعلق آج دی گفتگو نال ہے, ایک دا آج دی گفتگو نال نہیں ہے. میں دوویں سوال بھی کراں گا تے دوویں جواب بھی دے دیاں گا. حضور جلوہ گر ہیں. جبریل نے عرض کیا آقا بڑے آباب تھوڑا وڈے تھوڑے اگے آ جاؤ نا, تھوڑی جی گل میں توڑنا کر رہا ہوں گا. تھوڑے جی اگے آ جاؤ تہاڈی مہربانی. تھوڑی جی اگے آ جاؤ, تھوڑا جی اگے ہو جاؤ نا, میں نظر نہیں آ رہے تھے. جبریل نے حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے جبریل سے 2 باتیں پوچھی. پہلی بات یہ پوچھی کہ آقا, حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ تیری عمر کتنی ہے. حضور نے جبریل کو پوچھا بھی جبریل تو 10 بے تیری عمر کنی ہے. جبریل کیا سرکار میں نے کوئی نہیں پتا کہ میری عمر کنی ہے. ہاں ایک گل ہے, این عرش دے اتے ایک ستارہ ایک نور چمکدا ہے 70,000 سال تو بعد, تے جنوں میں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے. جبریل آندا ہے حضور آقا این عرش دے اتے ہر 70,000 سال تو بعد ایک نور چمکدا ہے اور میں اس نور نو 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے. میرے لجپال آقا نے پوچھا کہ جبریل تو نے کبھی غور کیا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں نہیں جانتا. لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جبریل وہ میں محمد عربی کا نور.
وہ میں محمد عربی کا نور ہے۔ دوسری بات کیا پوچھی حضور نے؟ لجپال آقا نے پوچھا جبریل آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں رسولوں کے پاس تم گئے، آدم کو تم نے دیکھا، موسیٰ کو تم نے دیکھا، حسن یوسف کے نظارے تم نے لیے، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ وہ سارے انہوں تو ویکھیا ہی، کوئی ساڑھے رنگا بھی ویکھیا ہی۔ جبریل نے نظرہ جھکا لیاں، سر تھلے کر لیا، انسانی شکل چاہیا سی نا، سر تھلے کر لیا، عرض کرتا حضور آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں رسولوں کے پاس میں گیا ہوں، لیکن آقا جو رب نے آپ کو حسن دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ گویا اس نے یوں کہا سب سونیا تو سوہنا ہے چہرہ حضور دا۔ ویسے میں تے مل کے پڑھان دا عادی ہے گا تے تسی ساؤنڈ تھوڑا جا کٹ بھی کر دو تاکہ لوگ پڑھن، مل کے پڑھو۔ سب سونیا تو سوہنا ہے چہرہ حضور دا۔ مسیطے بیٹھے ہیں، میں دعا کرانگا سویر تک پہنچ کے اپنے گھر دعا کرانگا یا رب ذوالجلال جیڑے بندے نے تیرے محبوب دی شان شیر پڑھیا ہے انہوں مرن تو پہلے پہلے مدینہ وخا دے۔ سب سونیا تو سوہنا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سوہنا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا۔ تے آپاں کتے سی ہوال اول تے رب ذوالجلال نے کائنات وچ سب تو پہلے کی پیدا کیتا؟ اپنے نبی دے نور نو پیدا کیتا۔ کی پیدا کیتا؟ اچھا پھر اس نبی دے نور نے پیدا ہو کے کی کیتا؟ اے او گل ہے جس گل تے تانوں مزہ بھی آئے گا تو سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ حضور فرماندے نے کہ میں جدوں رب نے میرے نور نو پیدا کیتا نا تے میرے نور نے ایسی عبادت کیتی کہ ایخو جی عبادت قیامت تک کوئی بشر کر ہی نہیں سکتا۔ کیڑی عبادت کیتی؟ حضور فرماندے نے کہ میرا جڑا نور سی نا وہ 70,000 سال تک کھڑا رہا قیام دی حالت وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ، جویں اسی کھڑے ہیں نا نماز اللہ اکبر انہوں کہندے نے قیام۔ حضور فرماندے نے میرا نور 70,000 سال تک اللہ دی بارگاہ کھڑوتا رہا۔ پھر حضور فرماندے نے کہ میرا نور 70,000 سال تک حالت رکوع دے وچ رہا۔ قاری صاحب کہندے نے 3 دفعہ 5 دفعہ، لوگ کہندے نے مولوی صاحب نماز بڑی لمبی پڑھاندے نے۔ حضور فرماندے نے کہ میرا نور 70,000 سال تک حالت رکوع میں رہا، اور پھر 70,000 سال تک تیرے اور میرے نبی کا نور حالت سجدہ میں رہا۔ غیب سے آواز آئی اے میرے نبی کے نور ہم تیری اس عبادت سے خوش ہو گئے، ہم تیری اس عبادت سے راضی ہو گئے، اب تم اس عبادت کے صدقے میں ہم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ اینی عبادت کیتی ہوئے تو جے رب راضی ہو جاوے تے رب کہے کہ ہن منگ تے ساڈے رنگا ہوندا تے کہنا کہ رب ذوالجلال کوئی کوٹھی لب جاوے، کوئی پیسہ لب جاوے، تے حضور دے نور نے جڑی گل کیتی نا تو مزہ آئے گا گل سن کے۔ حضور دے نور نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی سونیا مینوں لگدا ہے کہ تو مینوں کسے قوم دی طرف نبی یا رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کسے قوم دی طرف نہیں، کسے قوم دی طرف نہیں، بلکہ سونیا تو کائنات دے ذرے ذرے واسطے رسول بن کے آیا گا۔
ساڈا جڑا رسول ہے حضرت آدم علیہ السلام تو بعد جننے رسول ہے ایک قبیلے واسطے آئے، ایک قبیلے واسطے، ایک شہر واسطے، ایک ملک واسطے، لیکن حضور جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ رسول آندے رہے، آگے بدل گئے، ختم ہو گیا سلسلہ، لیکن حضور دا سلسلہ ختم کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، بولنا پڑے گا، چاند بدلی کا نکلا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، شرق تو لے کے غرب تائیں، شمال تو لے کے جنوب تائیں، کراچی تو لے کے خیبر تائیں، دنیا دے جس کونے تے بھی چلا جا انہاں دا رب کون ہے؟ اللہ۔ انہاں دا رب کون ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، کی فرمایا؟ ملک کائنات نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اس سونے رب واسطے نے جڑا کائنات دا کل عالم دا دونا جہانہ دا پالن والا ہے۔ علامہ صاحب عالمین کی ہوندہ ہے؟ میرا ناقص علم، اتے جاؤ گے تے سدرۃ المنتہا ہے، اتے جاؤ اتے سدرۃ المنتہا ہے، تھلے جاؤ گے تے تحت سرا ہے، تھلے اخیر زمین بجری ریت پتہ نہیں تھلے کی انہوں کہنے نے تحت سرا، اتے جاؤ سدرۃ المنتہا۔ تعریف کی ہے عالمین دی، تحت سرا تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، تحت سرا تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، اس کائنات دا ذرہ ذرہ عالمین وچ شامل ہے۔ پھر سنو، ملک کائنات نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، قرآن سن کے اچھی زبان اللہ کی ہوتا ہے، قرآن سن کے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کی فرمایا رب نے کہ میں دونوں جہانہ دا عالمین دا پالن والا میں رب اللہ۔ اور جدوں اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا تے محبوب دے بارے کی فرمایا؟ ملک کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا جس طرح تحت السرات لے کے سدرۃ المنتہا تک کائنات ذرے ذرے واسطے میں رب اللہ، انہاں دا پالن والا میں اللہ، اسی طرح میرا مصطفیٰ کائنات ذرے ذرے واسطے رحمت بھی بن کے آیا ہے تے نبی بھی بن کے آیا ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا بھی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ آپ کتے سی دوستو؟ حضور دے نور نے کیتی عبادت، اچھی بول دے کوئی نہیں ڈرنا لی گل، حضور دے نور نے کیتی عبادت، رب نے کیا سونے ہن جو منگنا ہی مانگ لے، تے حضور دے نور نے آکھیا کہ مولا تو جدو مینوں نبی یا رسول بنا کے بھیجیں گا تے جڑے نیکوکار ہون گے او تے نیکیاں دی وجہ تو جنت چلے جان گے تے گناہگاراں دا کی ہونا۔
نیکوکار نے انہوں نے نیکیاں تے مان ہے، ویسے نیکیاں تے مان نہیں کرنا چاہیے تے، لیکن حضور دے نور نے پوچھا، عرض کیتی کہ مولا جڑے گناہگار ہوں گے انہاں دا کی بنے گا؟ مالک کائنات خالق کائنات دی رحمت نو جوش آیا، ارشاد فرمایا میرے سونے محبوب دے نور، تیری اس عبادت دے صدقے تیری امت گناہگاراں دی بخشش ہو جائے گی۔ ایک کیتی عبادت نور نے تے دنیا کوئی نہیں بنی اجے، دنیا کوئی نہیں بنی تے اس تو پہلے بھی ساڈے نبی نو ساڈا خیال ہے سی، ساڈے نبی نو ساڈا خیال ہے سی۔ اچھا اگے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندا عزتی و جلالی، سونیا مینوں اپنے عزت دی بھی قسم ہے تے اپنے جلال دی بھی قسم ہے، ایک تیری ذات ہے، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کا ایک ذرہ تو کیا میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو اگر ہم اس حدیث کو، حدیث قدسی کو آسان کر لیں تو یوں بنے گی، یہ دنیا رب نے بنائی اپنے محبوب کے لیے، یہ کائنات اللہ نے بنائی اپنے محبوب کے لیے، یہ آسمان اپنے محبوب کے لیے، آسمان کے اندر ستارے محبوب کے لیے، یہ زمین اس بنائی اپنے محبوب کے لیے، جمادات کو بنایا اپنے محبوب کے لیے، نباتات کو بنایا اپنے محبوب کے لیے۔ کہنا پڑے گا رب نے جس کو جو بھی دیا اپنے محبوب کے صدقے سے دیا، جس کے پاس آنکھیں ہیں صدقہ نبی کا ہے، جس کے پاس جان ہے صدقہ نبی کا ہے، جس کے پاس مال ہے صدقہ نبی کا ہے، جس کے پاس جتنا ہے جو کچھ ہے صدقہ نبی کا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے اگر کسی کو مال ملا نبی کے صدقے سے، جان ملی نبی کے صدقے سے، کہنے دیجئے ہمیں رمضان ملا نبی کے صدقے سے، قرآن ملا نبی کے صدقے سے، خود رب رحمان ملا نبی کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ۔ ویسے نا آپس دی گل ہے، اگے میں سوچتا رہنا کہ جدہ میں مولوی صاحب کوئی ہوندے نا تقریر کرنا واسطے، ساڑھے بندے آرام نال بالکل ساکن ہو کے سننے پہ کریں نا، ہول جول نہ ہو جائے، تو اس واسطے تھوڑا سا ہول جول ہونی چاہیے تاکہ اگلے بندے نہیں پتہ لگے کہ واقعہ ہے بندے جاگ رہے، اے نہ بھی وہ تقریر کیتی جاوے وہ سمجھے بھی یہ ستے پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے پتہ ہے تھوڑے واسطے گھر بسترے جڑے نا انتظار کر دے پہ، پر ال تسی جھٹک ایتھے انتظار کرو گے نا اللہ تعالیٰ دی رحمت دا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساریاں رحمتاں ساریاں برکتیں ہو جان گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو نا سارا سال 365 دیہڑا ہوندہ ہے، ہر روز سونا ہوندہ ہے، کدی نہیں تھونوں آکھیا بھی مسیتے آ جاؤ، ایک دیہڑے آکھ دے آندے میں بڑے اوکھے بیٹھو میں ویکھ دا پہ بندے پہ جھولنا مار دے پہ، چادرہ شادرہ ایک بار لا دے کوئی نہیں ہڈی سردی ڈاڈی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ طاہر۔ اچھا آپ کی گل کر رہے سی جناب کہ جنوں بھی جو کچھ ملیا ہے صدقہ نبی دا ملیا، کی ملیا ہے؟ تے میں اس تو ہی اگے ذہن رکھنا، او کیے اسی کھاندے بھی نبی دا صدقہ ہیں تے پیندے بھی نبی دا صدقہ ہیں، اسی کھاندے بھی نبی دا صدقہ ہیں تے پیندے بھی نبی دا صدقہ ہیں۔ تے بریلی دا شہنشاہ، بریلی دا شہنشاہ ساڑھے حافظ صاحب اتھے آئے تے کہندے جی 14 بندے، کتنے بندے عمرے تے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کن 14 بندے جی عمرے تے جا رہے ہیں، جی عقیدہ خراب نہ کرے ہمارا۔ بڑی چنگی گل کیتی ہے، عقیدہ سکھنا جے تے بریلی دے شہنشاہ کو سکھو،
تو حافظ صاحب انہوں نے ایک گل سنا دینا تسی میری طرفوں کہ میں بھی اجے تھوڑے دن پہلے ہی ہو کے آیا ہوں الحمدللہ. تے مدینہ پاک نا وہ ساڈے عاشقاں واسطے جنت ہے. تے جڑے بابے دی میں تمہیں گل کرن لگا نا بابا مدینے گیا اس ویلے احمد رضا امام اہل سنت اعلی حضرت امام اہل سنت مدینے گئے نا تو ہن تے تسی جا کے دیکھو تے بہترین سڑکاں کارپیٹڈ روڈ ہر شے بن گئی. اس وقت انجی انتظام سی تے بریلی دے شہنشاہ جدو مدینے دی گلی دی لنگے نا تے ایک کنڈا جڑا سی نا وہ کنڈا آپ دے پیر نو چب گیا. ادب دی گل کنا کو ادب کرنا اوتے تواڈے پیراں چھلکے بھی آ سکتے ہیں, کوئی جوس کا ڈبا بھی آ سکتا, اور بھی کوئی شے آ سکتی ہے. تے بریلی دے شہنشاہ نو جدو کنڈا لگیا نا پیر وچ تے چیخ نہیں ماری کہ کدھر بندہ آوازاری محسوس کرتا ہے تے رو پے آپ تے پیر چو کنڈا کڈیا نا تے کڈ کے انہوں چوم لیا تے چوم کے نا تے انہوں کہندے نے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. خار کہندے نے کنڈے نو صحرائے نبی نبی دے شہر دے کنڈیا. آل حضرت کہندے نے میرے محبوب دے دیس دے کنڈیا تیرا میرے پیر نال کی کام ہے. آل حضرت نے فارسی میں کیا نا تو اس میں تمہیں سمجھاتا ہے. ہون سنو خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. محبوب دے دیس دے کنڈے نو کہندے نے میرے محبوب دے دیس دے کنڈیا تینوں میرے پیراں نال کی کام ہے. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. چم کے اپنی اکھاں نال لا کے تے اپنے دل دے مقام تے لا کے کہندے نے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. انہاں لوگوں دی تعلیم دیو بریلی دے شہنشاہ. اچھا جی گل کر رہے سی تو ہٹنا نہیں, سانو سب کچھ ملیا کی ہے بریلی دے شہنشاہ نے. میں تانوں دسنا سی بریلی دا شہنشاہ کون ہے, او دے دل چ مدینے دی کنی تڑپ ہے. میں الحمدللہ جدوں بھی جاواں پہلے مدینے جانا. ایک بندہ مینوں کہندا جی او جی پہلے مکے جانا چاہیے, مدینے کیوں جاندے ہو؟ میں کہا نہیں پہلے مدینے جانا چاہیے. کہندا نہیں جی مکہ پہلے زیادہ افضل ہے. میں کہا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. کہندا جی نہیں 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 نہیں. میں بریلی دے شہنشاہ کو پوچھا بھی کی کرنا چاہیے تو بریلی دے شہنشاہ نے کیا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے. اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے. نہیں باز آیا. پھر کہندا جی مولوی صاحب اے کی چکر, تسی پہلے مکے آؤ مدینے کیوں جاندے؟ میں کہ تو مکے جا تے ویکھ کعبے دا جڑا پرنالا ہے او دا منہ کدھر ہے. کعبے دا پرنالا بھی ہے جو تے پرنالا سونے دا لگیا ہویا ہے. تے کہندا جی میں کدے غور نہیں کیتا. میں کیا پرنالے دا جڑا رخ ہے نا وہ مدینے والے, کعبے دے پرنالے دا رخ مدینے والے. گویا او پرنالا اعلان کر رہا ہے اگر فیض لٹنا جائے تو مدینے تو ملے گا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میں نے تو تانوں کعبہ کنے دسیا, کعبہ کنے دسیا بھی ہے کعبہ جی حضور نے دسیا. تے پھر کہنا پائے گا سانو کعبہ بھی ملا ہے تے نبی دے صدقے نہ ملیا. اس واسطے کہ کعبہ تے بتاں دے بت سن, اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کعبے نو بتاں کولوں پاک کیتا. جدے کول جو بھی ہے جے
مان نہ کری، بلکہ اے کیا کر کے میرے کو جو کچھ بھی ہے صدقہ کملی والے دا۔ ہن اس گل تے گل سن، بریلی دا شہنشاہ کی کہہ گیا، لا و رب العرش جس کو ملا جو بھی ملا ان سے ملا۔ جی اللہ دی بڑی کرم نوازی ہے، انج نہ کیا کر، اللہ دے رسول دی کرم نوازی ہے۔ کیوں جے رب اپنے نبی نو پیدا نہ کردا، اپنے محبوب نو کائنات نہ بھیجدا تے پھر کتھوں آندا تو؟ اور رب نے ساری دنیا ہی بنائی اپنے محبوب واسطے، اس واسطے چرچا کرنا، اعلان کرنا ہے، لا و رب العرش جس کو ملا جو بھی ملا ان سے ملا، کیوں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور ساڑھے حافظ صاحب نے تھوڑا سے لنگر دا انتظام بھی کیتا جائے، تو وہ لنگر بھی مصطفی ہے، اس واسطے کہو بٹتی ہے کونین میں نعمت، اور جے لنگر کھانا جے پڑھنا پائے گا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اچھا میں شعر جدوں پڑھا نا تے میرے کو رہا نہیں جاندہ۔ ایک گل میں تم دس نے اپنی عادت، میرے خیال نہ تو بڑی چنگی عادت ہے، باقی لوگ جو مرضی کہیں، کہ جدوں میں اے شعر پڑھنا نا تے میرے کو رہا نہیں جاندہ جب جو میں اگلا شعر نہیں پڑھ لینا، پاویں موضوع ہوئے پاویں نہ ہوئے، پر میرے کو نہیں رہا جاندہ۔ وہ اگلا شعر کی ہے تانوں مزہ آئے گا۔ تجھ سے اور جنت سے منکر کیا مطلب دور ہو، تجھ سے اور جنت سے منکر کیا مطلب دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت، کہنا پائے گا ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ شہزادہ تیری اللہ پاک تیری جوانی نو سلامت رکھے، تیرے والدین نو اللہ پاک سلامت رکھے، بڑا مزہ آیا۔ اچھا اے میں گل کر کے پھر جب اے گل کیتی نا ایک مقام دے ایک بندہ پھر میرے پیچھے پہ گیا، کہندا جی مولوی صاحب تسی کی گل کر دیتی، کوئی دلیل دیو۔ میں کہ کہو جی دلیل دیاں؟ کہندا جی قرآن بھی چھڑ دیو، تسی حدیث بھی چھڑ دیو، کوئی سانو جٹاں والی کوئی دلیل دیو۔ میں کہ تانوں علامہ اقبال دی گل سنا دینا۔ کہندا جی سناؤ۔ حدیث پاک ہے، پہلے حدیث پاک سن لو۔ اللہ نے فرمایا سونیا کائنات دا ذرہ ذرہ، کائنات وچ رہن والا ایک ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ ساڈے کولوں ساڈا رب راضی ہو جائے۔ تسی بھی چاہتے ہو؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ دی منشا کی ہوندی، تمنا کی ہوندی کہ میرے کولوں میرا رب، روزے رکھو ساڈا رب راضی ہو جائے، محفلاں کرو ساڈا رب راضی ہو جائے، زکاتاں دیو رب راضی ہو جائے۔ کوئی مشکل گل تو نہیں۔ تو تسی کدے سوچا کہ رب کی چاہتا ہے؟ سوچا کہ رب کی چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلہم اطلب ردائی وانا ردا کا، میرے سونے محبوب کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ چاہتا ہے مجھ سے رب راضی ہو جائے، لیکن میں رب ہو کے چاہتا ہوں سونیا تو راضی ہو جا، سونیا تو راضی ہو جا۔ قرآن سن لو، قرآن سن لو، دلیل سن لو۔ اللہ محبوب دی رضا چاہتا ہے، محبوبہ جی میں تو خوش ہوئے اسی خوش۔
ایک ہوتا نہیں نہیں انج نہیں انج بس ایسی کہتا تے انج ہونا ہے نہیں اللہ فرماندا نہیں سونیا جویں تو چاہے گا اویں ہوئے گا او دنیا ہوئے او محشر دا میدان ہوئے ہونا ایویں ہی ہے جویں لجپال نبی نے چاہنا ہے اویں ہو جانا ہے اچھا اللہ حضرت نے یہ تے پھر کی کیا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد میں گل سنا کہ میں کہ ہوں تنہیں پتہ ہے اقبال نے تو مننا ہے ہاں جی میں بڑا مننا میں کہ تنہیں پتہ ہے اقبال نے کی کیا جدو اللہ حضرت دی نات اقبال کو گئی نا تو اقبال نے بڑی پیاری گل لکھی اتنے کیا جی وچ میرے دو شعر ایڈ کر لو شامل کر لو اقبال کی کہندا ہے تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم اقبال کہندا میں نے بڑا تعجب ہے میں نے بڑی حیرانگی ہے کہ جنت سنو تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم بنائے خدا اور بسائے محمد بنائے خدا اور بسائے محمد اچھا پھر اقبال چپ نہیں رہا آگے پھر کی کیا تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جہنم کی آتش جہنم دی آگے کیا اقبال کہندا تماشا دیکھو کی تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے لگائے خدا اور بجھائے ہون اگر تمہیں سمجھ آ گئی جنت اللہ نے بنائی لیکن ساڈا عقیدہ تے ساڈا ایمان کی ہے مصطفیٰ دے چاہنے میں ملے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے پوچھا سونے تسی کدو نبی بنے متا واجبت لکن نبوہ سونے تسی کدو نبی بنے حضور فرماندے نے کہ حجے آدم علیہ السلام مٹی تے گارے دے درمیان سن میں ادو بھی اللہ دا نبی سی انج کہہ لو جدو کائنات وچ کچھ بھی نہیں سی ادو بھی اللہ دا نبی سی تے جدو کائنات وچ کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی اللہ دا ساڑھے استاد جی قبلہ امام المناظرین علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد محترم ایک دفعہ میں حاضر ہویا فرمان لگے بیٹا تقریراں تو بڑیاں کرنا ہے جی حضور اللہ دی کرم نوازی ہے تے کوئی گل کیونکہ سویرے تسی کہو گے ہاں جی مولوی آیا کوئی کہے گا سر لا گیا کوئی کہے گا گل سنا گیا کسی نے سمجھ آئے گی کسی نے کوئی نہیں کئیاں تو اتوں گزر گئی ختم ہو گیا اسی بھی گئے اپنے گھر تسی اپنے گھر لنگر کھاؤ تے تسی اپنا ہور ہی تقریراں سنیاں ہون گیاں شہر چرنیوٹ میں تو پہلی دفعہ آیا 36 سالاں دے وچ تے بڑے بڑے مولویاں دیاں میں تو کوئی بڑا مولوی نہیں ہے گا تسی تقریراں سنیاں ہون گیاں تے بندہ گھنٹہ تقریر کر لوے 2 گھنٹے کر لوے جے تو سر لائے گا شعر پڑھاں گے تو مزہ آئے گا نہیں تو گلاں سن کے ٹر جاؤ گے اس کدے غور کیتا کوئی کم دی گل بھی لے کے جائیے تے میرے استاد فرماندے کہ پتر تو انہاں نوں نا کوئی کم دی گل ایک آخر تے دس جایا کر میں کہا ٹھیک ہے استاد جی میں ایک انہاں نوں کم دی گل دس جایا لو ہن میں تانوں دسنی جے کم دی گل تے جے تسی یہ گل اپنے پلے بن لئی نا تے میرے سفر کرن دا مینوں فائدہ ہوئے گا تے جے تسی گل پلے نہ بنی تے مینوں کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا گل کی ہے 2 چیزاں نے میرے بھائی ایک ہے عمل مانا کم تے ایک ہے جے ایمان 2 چیزاں نے ایک ایمان تے دوسرا عمل ایک ایمان تے دوسرا عمل بس تھوڑی دیر آپ 10 منٹ لا کے گل چھڑ دیں گے یہ یاد رکھو کہ عمل
ایمان دے تابع نے. کی مطلب؟ گل یہ ہے کہ اگر کسی کو ایمان ہوئے گا تو انہوں چنگے کم فائدہ دیں گے وہ بیٹا، تے جے او دا ایمان نہیں تو انہوں چنگے کم فائدہ نہیں دیں گے. بولو تو صحیح یار، انہوں نہیں دیں گے. مثلا کوئی اپنا غیر مسلم بندہ جڑا وہ ایویں آ کے کھلو جاوے، نماز بھی پڑھے، انہوں نماز ثواب دے گی کہ نہیں؟ تو جی وہ سویر تو لے کے رات تائیں بھوکا رہے انہوں روزہ ثواب دے گا؟ کیویں دے گا؟ نہیں دے گا. اس واسطے نہیں دے گا کہ او دا ایمان نہیں، او دا ایمان نہیں. قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب میرے استاد محترم فرماندے نے، صدری روایت ہے، اس سے میں دلیل دیواں گا کہ ایک جنگ دا موقع ہے تے ایک کافر ہے جڑا گھروں کافر چلیا ہے، کافران دی پارٹی ہے تے اسلام نو ختم کرنے واسطے آ رہا ہے. ایک گل تو سننی ساری آ گیا، ادھر کافر کھڑے نے ادھر مسلمان کھڑے نے. مثال کے طور پہ وہ جڑا کافر گھروں چلیا سی اپنے اٹھ تے یا گھوڑے تے بیٹھا سی نا، وہ دل چ پتہ نہیں کی آئی تے انہیں اپنے گھوڑے نو یا اٹھ نو جڑی سواری سے چلایا تے آ گیا لجپال نبی دے قدماں وچ. تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھلے کھڑے نے تے او اپنی سواری تے بیٹھا ہے تے آ کے پتہ کی کہندا اے محمد جے میں تیرا اس وقت کلمہ پڑھ لواں تے تو مینوں کس شے دی گارنٹی دینا؟ تے گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی وہ دے گا جہدے کول اختیار ہوئے گا. مثلا میں تو کہنا کوئی بندہ مینوں پانی پلاوے تو میں انہوں مائک دے دیاں گا. میں مائک دے سکنا؟ نہیں دے سکتا. مائک نہیں دے سکتا کیونکہ میرا مائک نہیں ہے گا. آپس میں پڑھ لینا جان ہی کو نہیں جانا. مائک میرا نہیں ہے گا. ٹھیک ہے جی کہو تو میں دے دیاں گا غریباں دا رومال لے لو. ٹھیک ہے تے گارنٹی کون دے گا؟ جس اس چیز دیتی جائے گی نا. میں تو کہوں جی اے دے دیاں گا، ٹھیک ہے دے دیاں گا. اے مائک میں تانوں نہیں دے سکتا. کیوں کہ میں اس مائک دا مالک. ذرا غور کرنا، غور. اس کافر دا ذہن کی سی کہ اے نبی کچھ دے سکتا ہے. پھر چلیے اتھے ہی حضرت کی کہندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا. اس کافر دا ذہن کی سی کہ نبی کوئی دے سکتا ہے. تے حضور نے فرمایا کہ کافرہ جے تو میرا اس ویلے کلمہ پڑھ لویں تے میں تینوں جنت کی گارنٹی دینا. جی تو میرا اس وقت کلمہ پڑھ لویں تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دینا. پتہ کی چلیا اس کافر دا یہ یقین سی کہ جنت بنائی اللہ نے لیکن دیوے گا مصطفیٰ. انج کہہ لو جنت بنائی اللہ نے لیکن او دیاں چابیاں او دیاں کنجیاں مصطفیٰ کول نے. او دیاں یہی ہوئے گا. حشر دا میدان دیکھ لو. حشر دا میدان کی ہوگا؟ سارے انبیاء کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اب سب انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اذهبوا الى غیری، او دیکھو چلے جاؤ. لوگ آدم کو جان گے بابا جی تسی کو مہربانی کرو، بابا جی کہن گے جاؤ اگے. لوگ موسیٰ کو آن کے جاؤ جی اگے، عیسیٰ کو آن کے جاؤ جی اگے. لجپال آقا ایک چھوٹی جی پہاڑی تے ٹیلے تے کھڑے ہون گے تے اپنے امتیاں نو ویکھ کے مسکران گے، فرمان گے میرے امتیو میلاد منان والے ہو تسی کتھے ہو؟ اج رب نے شفاعت دی ڈیوٹی میری لا رکھی ہے. وہ سما
کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، کی کہے گا کہ اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، آپ کی ساری امت بری ہے۔ حضور سر سجدے رکھن گے تے اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونیا سر مبارک چکو۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، سونیا اپنا سر چک لے، وشفا تو شفا۔ جڑے دنیا چ رہ کے تیرا ذکر کر دے سن، تیرے نام دے نعرے لاندے سن، انہاں نو پہچان کے جنت لے جا۔ یا محمد ارفع راسک وشفا تو شفا، سونیا پہچان تیرے امتی کیڑے نے۔ اس واسطے اسی اعلان کرنے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میری گل نو وچے نہیں چھڑنا، میں گل پوری کرنی ہے۔ اچھا حضور نے انہوں کی کیا کہ میں تنوں بھولنا نہیں، میں تنوں جنت دی گارنٹی دینا کہ تو جنت دی۔ لو جناب، وہ بندے کی کیتا اس کافر نے کہ وہ اپنے سواری دوتے سوارے تھے، انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ اگے کافر سی تھے، ہون نبی دا امتی ہو گیا، اور نبی دا امتی ہو گیا۔ اچھا جب کلمہ پڑھ لیا نا تو دل چ خیال آیا کہ کیوں نہ یار جس لجپال نبی دا میں کلمہ پڑھا ہے، پڑھے آئے او دے قدمہ نو بوسے نہ دے لما، او دے قدمہ نو چوم نہ لما۔ لو جناب او آقا علیہ السلام دا امتی صحابی جو نواں بنیا سی، او اپنی اٹھ تو یا گھوڑے تو تھلے اترن لگیا نا، تے او دی جڑی ریڑھ دی ہڈی سی وہ ٹوٹ گئی، تے انہوں فرشتہ اجل آ گیا، وہ مر نہیں گیا بلکہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تے لجپال نبی نے وہ غسل دا کفن دا انتظام کیتا، تے صحابہ کرام کنا خوش قسمت وہ دی میت نو اپنے کندھیاں تے رکھ کے لے کے جائے۔ تے لجپال نبی نا آ جڑا اگلا حصہ نا پیر دا جڑا پنجہ ہے، اے زمین تے حضور دا، تے جڑا پچھلا پاب اڈی ہے اے چکی ہے۔ جدوں فارغ ہو گئے حضرت عمر نے پوچھا، عمر ایک شان، ایک عظمت، ایک مقام، حضرت عمر نے پوچھا آقا میں نے سمجھ نہیں آئی کہ تسی پاب جڑا سی وہ اڈی چکی ہوئی سی تے اے پنجہ تسی لایا سی، دی کی وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا میرے اس نویں غلام دے جنازے تے رب نے فرشتے انہیں بھیجتے سی کہ میں نے جگہ نہیں مل رہی سی۔ نمازاں پڑھیاں سی، وہ کول کی سی؟ ایمان۔ وہ کول کی سی؟ تے اگر میرے بھائی میرے دوست ساڈے کول ایمان نہیں تے نمازاں پھر ٹکرائی نے۔ اینی گل تے میں نے استاد جی نے حکم دیتا، بندہ کہندا جی ٹھیک ہے سانوں سمجھ آ گئی، تے بھئی ایمان ہونا چاہیے، ایمان سلامت رہے، دعا منگیا کرو اللہ پاک آخری ویلے بھی ایمان سلامت بھیج دے، ٹھیک ہے۔ اگر ایمان سلامت لے گئے تو سب کچھ سلامت۔ بندہ کہندا جی اسی جٹکے سادے لوگ ہیں، سانوں یہ دس دیو بھی ایمان کی شے، ایمان کی شے۔ میں کہا تینوں میں کوئی علمی گل دساں، کوئی مفتی والی گل دساں، یا کوئی پنجابیاں والی کوئی جٹکی گل دساں؟ کہندا جی تسی سادہ جی گل دس دیو، بڑے بڑے مولوی بڑیاں لمبیاں گلاں جی سانوں سمجھ نہیں آندی، تسی سمجھا دیو۔ میں کہا سونیا ایمان اے ہے کہ آمنہ دے لال دے چہرے نو ویکھ لینا ایمان ہے۔ کہندا جی اسی دے ویکھیا ہی کوئی نہیں۔
اسی تو ویکھے ہی کوئی نہیں ہو جی اللہ کرے خواب میں انہوں کہ تو دعا کیتا کر کہتا جی میں کی دعا کرا میں نے کہا تو اے دعا کر شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی خدا دی قسم میں بڑے بڑے مجمع شیر پڑھیا لوگوں نے ایک کہنا اپنی اکھاں بند کر کے پڑھیا کرو اے گل اے شیر تو تواڈے تے سونا کرم کر جائے گا اپنے گھر دا تصور کرو اپنے گھر دا جتھے تہاڈا گھر ہے نا اپنے کمرے دا تصور کرو اکھاں بند کر کے کہنا شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی پر جے آ جاویں تا میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاویں تا میں خوشیاں مناواں یا اگے بھی تصور کیتا کرو کدی تے لنگ دے چاتی پا جاؤ مسکین ولوی کدی تے لنگ دے چاتی پا جاؤ مسکین ولوی تے میں ایسے آس تے گرنوں سجاواں یا میں ایسے آس تے گرنوں سجاواں یا رسول اللہ بس آخری 5 منٹ نے تے وہ بندہ میں نے کہندا جی تہاڈی گل کچھ سمجھ آ گئی کچھ نہیں آئی اسی حضور نو کنا کو منیے کی منیے آقا نو دیکھو ساڈا مختلف معاملات ہو گئے نا کوئی بندہ کہندا ہے انج تے کوئی بندہ کہندا ہے جی نبی فلاں تو نبی فلاں تو نبی فلاں بندہ جی نبی ساڈے رنگا میں کہ تیرے رنگا سی تیرا تے ذکر تیرا ماں پیو تیرے بچے کوئی نہیں کرتے نبی دا ذکر تے بدھا ہی جا رہا ہے وہ کہندا میں نبی علیہ السلام ٹھیک ہے ہم کیا ہیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا کا ذکر بڑھا رہے ہیں غلط ہے بلکہ ہم آقا کے ذکر کو کر کے اپنی عزتیں بڑھا رہے ہیں مصطفیٰ کے نام کی محفلیں سجا کے مصطفیٰ کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ذکر کر کے اللہ ہمیں عزتیں دے رہا ہے تیری میری اوقات کیا ہے علامہ مفتی غلام طاہر صاحب زندہ باد آج زندہ باد تے کل پتہ نہیں مر گئے تو کسے یاد ہی کوئی نہیں لیکن آقا علیہ السلام کی شان کی ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اچھا بندہ میں نے کہا جی کی کریے پھر میں کہا اپنا عقیدہ بنا لے اپنا ایمان بنا لے کہ میری جان تو سب تو زیادہ اعلیٰ افضل تے اس جان تے سب تو زیادہ حق کدا ہے کملی والے دا ہے قرآن دا فیصلہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کدے نہ کمی حضرت عمر خطاب حضور دی بارگاہ چاہے حضور نے پوچھا عمر کتنا پیار کرنا آقا حضور تہاڈے پیار کرنا پر تہاڈے نال زیادہ اپنی ایمان نال پیار کرنا حضور نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں پھر کیوں ہوئے گا حضور میں تہاڈے نال پیار کرنا پر اپنے ابو نال زیادہ پیار کرنا حضور نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں حضور ایمان کیوں مکمل ہوئے گا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ مال جان اولاد ہر شے سے بڑھ کے کائنات کے والی سے پیار نہ کرے سوچو جے اے ہوئے اگر دل چ اے گل ہے سانو سب تو زیادہ پیارا تے سب تو زیادہ عزیز کون ہے ساڈا کملی والا تے پھر تہاڈا ایمان مکمل ہے کہندا جی پھر قبر چ کی کہیے میں کہ کوئی گل نہیں گھبرانا نہیں سندے آ رہے ہیں اسی بچپن تو سندے آ رہے ہیں
جی من ربو کا تو رب کون ہے؟ جی میرا رب اللہ ہے، دین کہڑا اسلام ہے، تو حضور دی شکل وکھائی جائے گی تو کی کہو گے؟ کیا کہ چپ ہو گیا۔ علامہ صاحب تھوڑا جواب تو چنگا، پر میں کچھ اپنی ذہن والی آتا تسی یاد کر لینا محمد رسول اللہ تو کہنا ہی کہنا ہے، لیکن جدوں لگ ساڈے ختم ہو گیا جی قبر چھوٹیاں چھوٹیاں بنا ہیں۔ میں مکے چ ویخ کے آیا، وہ پوڑی لا کے مردہ دفن کرتے ہیں، اس واسطے کہ جدو کائنات دا والی قبر چائے تو کھڑے ہو کے درود پاک پڑھیے۔ میں ویخ کے آیا جنت المالا دے اندر قبر دے جناب 6 فٹی سیڑھی لائی، پوڑی لائی، وچ پوڑی لائی تو انہاں مردہ وچ سٹیا۔ میں گربی نے پوچھا، میں کہا ایک ہی گل ہوئے اینی ڈونگی قبر کیوں کھٹی جے؟ کہندا مولوی صاحب تانوں نہیں پتا؟ میں کہا نہیں۔ کہندا تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ قبر دے وچ آمنہ دے لال نے آنا ہے، آمنہ دے لال نے آنا ہے، تے اسی قبر ڈونگی اس واسطے کھٹنے آئے جدو دو جہان دا والی آئے اسی لیٹے نہ رہیے بلکہ کھڑے ہو کے کہیے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ ٹھیک ہو جائے گا میرا جواب جی ساڑی قبر جو حضور جلوہ فرماؤ ہون۔ بندہ پوچھے جی کون ہے؟ جی میرے آج غلام مصطفیٰ ہے۔ میں جانتا پیا تو بندہ کون جانتا پیا کہ غلام مصطفیٰ ہے؟ جی کوئی بندہ نہیں جی جناب لاہوروں آئے حضرت علامہ مولانا مفتی قاری پروفیسر غلام مصطفیٰ صاحب۔ پہلے میں جواب تو خوش ہوں گا کہ دوسرے تو بولو تو صحیح یار، دوسرے تو جواب تو تے محمد رسول اللہ تے کہنا ہی کہنا ہے، لیکن اسی کی کہنا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تھک گئے ہو؟ اونچی کہہ رہے ہو؟ میں علامہ میں علامہ صاحب نے کہا سی کہ میں ذوق ہوئے گا تو 2 گھنٹے تو ہی کر جاؤں گا، نہیں ہوئے گا تو 10 منٹ بعد آپ گھر۔ تھوڑا ذوق سلامت ہے، تھوڑا ذوق سلامت ہے۔ اینی تو میری سی تقریر ہوں میں نے گل یاد آئی ہے معذرت نال 10-5-7 منٹ لگ جائیں گے تمہیں میں سنا کے جانا چاہوں کہ اپنے آپ حضور دے نال اپنی غلامی جڑی حضور نال ہے نا وہ پختہ کر لو، پکی کر لو۔ فیصل آباد کے اندر ایک بہت بڑے علامہ صاحب گزرے، قرآن دی تفسیر بھی لکھی انہوں نے، سونے گل سن کے میری چھڑ دی قرآن تفسیر بھی لکھی، لوگوں نے اختلاف بھی نے جو بھی نے معاملات نے، تو وہ حضور کی ایک نعت لکھی، میں صرف 2 شعر سناواں گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کی کہنے۔ تو شاہ خوباں خوباں شاہ خوباں بادشاہاں دا بادشاہ، ہم تو سمجھ آئے گی نا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ جاندی واری میں یاد کراں گا نا تو اچھی کو سبحان اللہ۔ الکتاب کہندے نے قرآن، الکتاب کنوں کہندے نے؟ تے صحابہ جدوں لجپال آقا دی بارگاہ چ آندے سن تے حضور دے چہرے نوں ویکھدے سن تے کہندے سی کھلا ہویا قرآن۔ تے علامہ حسین چشتی نے کی کیا؟ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اے جے نعت دا پہلا شعر تے مقطع کیے، مقطع کہندے نے آخری شعر نو جدے وچ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیتا ہوندا ہے۔ او اج دی تقریر دا آخری تے تسی پلے بننے جا لے کی کہندے نے؟ ہے سائم تو بھی عجب انسان، علامہ صاحب اپنے آپ مخاطب کر کے کی کہندے نے؟ ہے سائم تو بھی
عجب انسان کہ یوم محشر سے ہے ہراساں. سائم چیز نہیں کہندا ہے کہ تو اپنے مخاطب کر. سائم چیز تو کیسا عجیب انسان ہے کہ تو حشر دے دن تو پریشان ہے. حشر دن تو پریشان ہے. اے سائم تو بھی عجب انسان کہ یوم محشر سے ہے ہراساں. کہ نعت جن کی تو پڑھتا ہے وہی تو لیں گے حساب تیرا. تو نعت جن کی پڑھتا ہے سنتا ہے لکھتا ہے وہی تو لیں گے حساب تیرا. یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک دے فیوز و برکات میں جاری و ساری فرمائے. وما علینا